بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پوائنٹ ٹو پانڈر. آج ہم بات چیت کریں گے کہ ایک حکمران جو ہے اچھا حکمران، اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. ہمارے اسلام کے ایک بہت بڑے مفکر اور فلاسفر پیدا ہوئے ہیں، ابو نصر الفارابی. وہ کوئی تیسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے اور 870 سے لے کر 950 عیسوی تک آپ نے 80 سال عمر پائی. آپ طب میں، طبیعیات میں، فلسفہ میں، سیاسیات میں اور جو بہت سے علوم ہیں سلطنت کے، اس کے اندر ماہر تھے. آپ نے فزکس یا طبیعیات میں خلا کے اندر بھی ریسرچ کی. آپ نے کئی نظام حکومت جو ہے ان کو تجویز دی ہے، ان کا وضع کیا ہے، ان کا مطالعہ کیا، ریسرچ کیا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ آپ کے نظریات ہیں، اس میں جو ریاست مدینہ کا ماڈل ہے وہ اس کے آپ قریب قریب بات کرتے ہیں. تو آپ نے جس وقت حکمران کی خصوصیات کا ذکر کیا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ سلطنت کا ذمہ دار ہمہ صرف ایک حکمران ہونا چاہیے. وہ خصوصیات کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے اعضاء اور حواس جو ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے. فہم و فراست میں اسے طاق ہونا چاہیے. اس کا حافظہ تیز ہونا چاہیے. اظہار خیال اس کا مؤثر ہونا چاہیے، یعنی کمیونیکیشن سکلز جس کو ہم کہتے ہیں، تاکہ وہ جب اپنی بات کرے تو لوگوں تک اس کا جو ہے وہ نقطہ نظر بڑے مؤثر طریقے سے پہنچے. تعلیم اور تہذیب کا دلدادہ ہونا چاہیے. اور تعلیم تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ تھی کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. لو و لعاب یعنی ظلم و جبر، اس سے اسے اجتناب ہونا چاہیے، وہ اس پر یقین نہیں رکھتا ہو. صداقت کا علم بردار ہونا چاہیے، اس کو سچا ہونا چاہیے. یہ بھی قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہے اس کو سچا ہونا چاہیے، حکمران کو بھی سچا ہونا چاہیے. وسیع القلب ہو، یعنی وہ معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہو لوگوں کو. براڈ مائنڈڈنیس جس کو ہم کہتے ہیں، تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، چیزوں کو دور تک دیکھنے کی اس کے اندر طاقت ہونی چاہیے. تو اس کا بھی ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار کیا ہے. عدل و انصاف کا یاور ہونا چاہیے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ آپ عدل کریں. سورۃ رحمان میں اور بہت سی جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حکم دیا ہے. اور اس کے بعد اس کو متحرک و مشتاق ہونا چاہیے، کیونکہ امور سلطنت جو ہیں وہ ایک متحرک اور مشتاق حکمران چلا سکتا ہے. وہ وائبرنٹ ہونا چاہیے، وہ سٹیٹک نہیں ہونا چاہیے. اب آگے چل کے وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں کسی ایک آدمی میں نہ ہوں، جو کہ ممکن نہیں ہے، ایک ہی آدمی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جو ان کے خلفائے راشدین ہیں وہ ان کے بہت زیادہ نزدیک ہیں. تو اس لیے جو آج کل کے انسان ہیں اس میں تو یہ ساری چیزیں ہونا ناممکن ہے.
اور اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر جو اس میں زیادہ ہوں اس کو حق حکمرانی ہے، اور اگر یہ بھی ناممکن ہو تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک کونسل بنائی جائے 8 10 15 لوگوں کی، اور ان کے اندر ایک ایک دو یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، اور وہ مقتدر اعلیٰ کو مشورے دیں امور سلطنت چلانے میں۔ اب اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ بہت سی جگہوں میں فرمایا، لیکن سورہ بقرہ میں خاص طور پہ آپ نے فرمایا، اور میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ان کے نبی نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو آپ کا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ طالوت کو بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس کے پاس اسے تو دولت کی فراوانی نہیں ہے۔ تو ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ہی بادشاہ مقرر کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر علم و دانش، عقل و دانش ہے، اور اس کے اندر اس کا جو جسامت ہے وہ بھی مضبوط ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں شخصیت پرستی سے باہر نکلنا ہے، اور کوئی بھی ہو ہم نے اس کو یہ جو کوالٹیز ہیں جو کہ قرآن شریف میں بھی دی ہوئی ہیں، ریاست مدینہ کے حکمران کے اندر بھی یہ موجود ہیں، اور قرآن شریف میں بھی ہیں، اور اس کے بعد جو بڑے بڑے مفکر ہیں، خواہ وہ ابو نصر فارابی ہیں یا ابن خلدون ہیں یا دوسرے ہیں، انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی حکمران جو ہے وہ الیکٹ کرنے کے لیے ان کوالٹی کے اگینسٹ، ان خصوصیات کے اگینسٹ ہمیں دیکھنا چاہیے، نہ کہ ہماری مرضی ہے یا ہمارا دل کرتا ہے یا ہم شخصیت پرستی کے کہ وہ بہتر ہے اور وہ بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج میں نے یہ باتیں کرنی تھیں۔ اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو لائک اینڈ سبسکرائب۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی اور ٹاپک کو لے کر۔ تھینک یو ویری مچ، والسلام۔